بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ کو پا لیا جاتا ہے۔ اس نے گویا دنیا کو جہاں کا سکون پا لیا ہو۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہوا اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا ہی لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی قطع نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تہجد کا سجدہ بہت اہم سجدہ ہے۔ جب اختیار میں میرے تہجد کا سجدہ ہے تو میں کیوں مانگوں پھر اس دنیا سے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس سے اللہ سے طویل گفتگو ہو جاتی ہے اور ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جائیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں اور پھر ہماری دعاؤں پر کن کی بارش ہوتی ہے۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ جب بھی دعا مانگی جائے دل سے مانگی جائے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی تمام پریشانیاں
اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے، جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا، ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا اور تم اپنی دنیا میں خوش رہو گے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، آنسو و خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اور اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو اور یقین رکھو اللہ پر، وہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ دعا کے ذریعے ناممکن سے ممکن چیزیں ہو سکتی ہیں۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا کی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ بس ہمیں اس بہترین وقت کا انتظار کرنا ہے۔ مجھے اپنے اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا کی قبولیت پر یقین ہے، کیونکہ اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے جائیں والی دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور میرا اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ مایوس تو تم خود کرتے ہو اپنے آپ کو، جب ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا شاید قسمت میں نہیں ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر اپنے کچھ بندوں کو اللہ دعا اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس سے بار بار اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر لگاتا ہے، اور وہ بے شک اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ بے حد محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو تو یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے وہ دعا ہماری۔ تو دعا مانگتے رہیں اور انتظار کریں، معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہے۔ اللہ جب توفیق کی دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور انتظار کرو، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دعائیں اپنے صحیح وقت پر قبول ہوتی ہیں اور پھر ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ میں تو یہ دعا مانگ رہی تھی یا مانگ رہا تھا، اور دیکھو آج یہ دعا میرے سامنے قبول ہوتی ہوئی میرے سامنے کھڑی ہے۔ اور پھر ہم اللہ کے آگے شکر کے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ ہم شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ کا۔